خان صاحب نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے بہت جلد کال دینے والا. یہ کافی عرصہ ہو گیا اور ابھی تک کال نہیں آئی. اینٹی امریکنزم کی جو بات ہوئی وہ کلک کر گئی. کلونیل آئیڈیاز کیا ہیں، وہ کس طریقے سے لوگ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. آج بات کریں گے عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی پر. خان صاحب نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے بہت جلد کال دینے والا. یہ بہت جلد کال دینا جو ہے یہ کافی عرصہ ہو گیا اور ابھی تک کال نہیں آئی. 50 جلسے ہو گئے، بلکہ 50 کے بعد ایک رحیم یار خان کا جلسہ اور کچھ اور جلسے بھی ایسے اور بڑے پاورفل جلسے ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ بھی اب یوں سمجھ لیں کہ پورے تقریباً پاکستان کی کم و بیش کوئی ایسی جو ہے کمیونٹی نہیں رہ گئی جس کے ساتھ وہ انگیج نہ ہوں. یعنی صحافی طبقے سے لے کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس سے لے کر آپ کے اکیڈیمیشینز اور اکیڈیمیشین سے لے کر تمام تر طبقے، لائر ایسوسیشنز اور ساری ایسوسیشن وہ ٹوٹل انگیج کر سکے. ایسا لگ رہا ہے کسی پری کوالیفیکیشن کا انتظار ہے. یعنی ایسی پری کوالیفیکیشن کہ آپ پہلے یہ کر کے دکھا دیں کہ سارے لوگ عوام جو ہے وہ 100% آپ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں. تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ 95% اس ٹائم پر جو ویو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ نے آڈیو لیکس بھی دکھا دی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ آپ نے ویڈیو کی بھی بات کر دی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ وہ کیا کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں. حالانکہ بیانیہ جو ہے وہ بڑا خطرناک طریقے کا لیا. انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تو بات ہوئی، اس کے بعد اینٹی امریکنزم کی جو بات ہوئی وہ کلک کر گئی، عوام کے جگر میں تیر ہو گئی. وہ اس کی وجہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ معاملات چلتے رہے. ہم اس کا بالکل تردید کرتے ہیں کہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. ہماری پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ جو معاملہ انہوں نے کیا وہ بالکل مسکنسیپشن بیس تھا اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسرا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی امریکنزم، وہ ہر انسان کے جگر میں تیر ہو گیا. اب اس کی ریزنز کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ کلونیل آئیڈیاز کیا ہیں، وہ کس طریقے سے لوگ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اگلی بات جو آئی، جو ملبہ ان پر پڑنا چاہیے تھا وہ ملبہ کسی اور پر پڑ گیا. وجہ اس کی یہ ہو گئی، وہ غلط ثابت ہوتے ہوتے بھی صحیح ثابت ہو گئے. آپ اگر ان کو تقریباً 3.5 سال بعد نہ نکالتے تو ان کے اوپر معیشت کا سارا ملبہ اٹھنا تھا. یعنی ہر چیز کی مہنگائی کا ملبہ، ہر چیز کی یعنی عدم توازن کا معاملہ، عدالت کا معاملات، صحیح طریقے سے عدل فراہم نہ ہونا، مساوی تقسیم نہ ہونا، نظام کا صحیح نہ ہونا، یہ سارا ان پہ ملبہ گرنا تھا. لیکن ملبہ گرنے کے بجائے ہوا یہ کہ سارا کا سارا یہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے جب وہ آئے اور انہوں نے اپنے سارے نیب کے کیسز صاف کروا لیے اور سارا کچھ پتا چلا کہ یہ سب کچھ انہوں نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا. اور ذاتی مفاد کے اندر بھی ان کے اندر خاندانی چپکلش تھی، اور اس خاندانی چپکلش کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر ایک انٹرنل نیگوشیشن چل رہی تھی کہ ابھی کے لیے جو ہے وہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ چاچا بن جائے اور دوسرا جو ہے وہ چاچے کا جو بیٹا ہے وہ پنجاب سنبھال لے. 2 دفعہ بیچارہ غریب پنجاب میں جو ہے وہ ذلیل ہوا. اس کا مطلب ہے صحیح طریقے سے نیگوشیشن نہیں ہوئی. تو دوسرا جو ہے وہ معاملات جو اوپر چل کے جانے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا سینٹرل جو آپ نیورون سسٹم کہتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے لندن سے چل رہا تھا. اور اب جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو سارا کا سارا بیانیہ خان کا غلط ہوتے ہوتے ٹھیک ہو گیا. وجہ یہ تھی کیونکہ کرپشن کے نیب کے کیسز صاف نہ ہوتے تو پھر ساری قوم کہتی کہ ہاں یہ بیانیہ اس کا جو ہے نا وہ غلط ہے، سائفر غلط ہے، نظام غلط ہے، سب چیزیں غلط ہیں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جانی تھی. لیکن اب وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اب ثابت یہ ہوا کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ثابت ہوا، شہباز شریف کے خلاف کیس ثابت ہوا، حمزہ شہباز کے خلاف کیس ثابت ہوا، مریم کے خلاف کیس ثابت ہوا، اور اس نے جو ہے وہ پورے کے پورے ملٹی نیشنل، نیشنل اور انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو وہ معاملات وہ لین دین کے ہیں، انڈیا کے ساتھ معاملات آپ کے ثابت ہو چکے. اور یہ جتنے طریقہ کار تھے وہ جو ان کے خاندانی معاملات تھے وہ ثابت ہو چکے. ان کا پھر نعرہ مزید بڑھتا گیا کہ میں چوروں کے خلاف لڑوں گا. ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پرفارمنس دکھائیں، لیکن پھر اس طریقے سے ایک دفعہ بات ان کی پھر ثابت ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہر چیز چھوڑ دو، ہمیں اس سے نہ پرفارمنس چاہیے،
نہ ہم سے ان سے 75 سال کی تاریخ کے بعد اس نے کہا کہ نہ ہمیں ان سے پرفارمنس چاہیے، نہ معیشت کی بہتری چاہیے. خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کچھ کر کے ہمیں صرف اس شریف سے جان چھڑا دو. مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنا کرپٹ آدمی ہے اور کہ کیا چیز ہے، آپ کو لگ پتا جائے گا. یہی معاملہ ہوا کہ یہ بے شمار لوگوں کے اور صاحب عقل اور دانش لوگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت یہ آئے گا نہ نیب ہوگی، نہ قانون ہوگا، نہ ان کو پکڑنے والا کو ہوگا. یہ ایسے واشنگ ڈٹرجنٹ کے ساتھ صاف ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ کیا ہوگا. یہی کچھ ہوا. آج ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، وہ بالکل صاف شفاف فرشتے ہو گئے. اللہ کا نظام اور اللہ کی لاٹھی ابھی چلنی ہے، وہ تو چل کر رہے گی، لیکن معاملات اور چلنے شروع ہو گئے. خان صاحب کا یہ ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو ہے عوام نے ایکسپٹ کر لیا کہ وہ چوروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اب آپ ان کی ننگی اور گندی ویڈیو نکالیں، یہ جو مرضی کریں، ان کو کسی کو اس سے لینا دینا نہیں. وہ چوروں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. یہ ایک بیانیہ مضبوط ہو چکا. اگر ان کے کیسز صاف نہ ہوتے، ان کے ساتھ جو یہ اپنا معاملات اتنی جلدی کلیئر نہ کرتے، تب لوگ تھوڑی کنفیوژن میں رہتے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے. اچھا، اب کوئی کال دے گا، اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جلد کال دوں گا. جیل بھرو تحریک کی بھی بات ہو گئی، پھر حقیقی آزادی کے لیے آنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا زنجیریں بندھی ہیں تو بندھی رہے، لیکن آزادی کے لیے تو آزادی چھیننی پڑتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ تو جنگ آزادی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے تھے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میٹر کے اندر ہیں. یہ صرف یہاں نہیں، پوری دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر جو لوگ باہر ٹیکسی چلا رہے ہیں، جو لوگ وہاں محنت مزدوری کر رہے ہیں، یہاں پاکستان سے تنگ تھے، برین ڈرین تھا، انہوں نے کہا کہ 30 سال کے عرصے کے اندر ہمیں عزت دی جاتی، ہمیں یہاں برین ڈرین نہ کیا جاتا، ہمارے لیے جابز ہوتی، منرلز اینڈ مائنز ہوتی، یہاں پہ ہمارے معاشی ترقی ہوتی، تو ہم یہاں سے ذلیل ہو کر کیوں جاتے؟ جب یہاں پر ان کے علاج نہیں ہوتے تو ہمارا علاج کس نے کرنا ہے؟ تو یہ سارے معاملات تو ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے جو معاملہ بنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی گئیں، لیکن خان صاحب کے بھی دور کے اندر کیا معاملہ ہوتے رہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن گورنر سندھ کی تعیناتی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک مجرم کو گورنر بنا دیا گیا. اچھا، آپ نے نان گورنر مجرم کو گورنر تو بنایا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے گورنر کے پاس تو طاقت نہیں رہنے دی، گورنر کے پاس تو کوئی طاقت نہیں. لیکن آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جو صدر الوی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کنفیوزنگ ہو گیا، اور وہ کسی قسم کا بھی ابھی تک کوئی کنٹینٹڈ قسم کا کوئی جواب نہیں دے پائے. انہوں نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ الوی صاحب نے ایم کیو ایم کے پاکستان کے رہنما کامران ٹسوری کو جو ہے گورنر سندھ تعینات کیا، صدر الوی نے ہی اسحاق ڈار کا حلف لیا. پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الوی صاحب جو ہیں وہ اس سائفر کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں، کچھ معاملہ نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا تو یہ کہا تھا. لیکن ان کا لفظ اسٹریٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا مبہم اور ابہام ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں متذبذب. یہ متذبذب کیفیت بھی نہیں ہے. متذبذب کیفیت یعنی کنفیوژن کی کیفیت تو وہ ہے نہیں. انہوں نے سمپل یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کنونس نہیں ہوں. تو جب سائفر کے بارے میں کنونس نہیں ہوں تو سیدھی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ معاملات ایسا تھے نہیں، وہ سائفر کے متعلق وہ کنونس ہے ہی نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کے بیانیے کا بھی لینا دینا نہیں ہے، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ الوی صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سلپ ہو چکے ہیں. اچھا، جب سلپ ہو چکے ہیں تو وہ رہنے دیں. لیکن جو خان صاحب اس ٹائم پر جس معاملے میں چل پڑے ہیں وہ محمد علی کلے والا ہے. محمد علی کلے کی طرح وہ خان صاحب جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں، اور وہ اتنا تھکا چکے ہیں ان کو کہ وہ ان کی کال اور ان کے احتجاج اور مارچ کی تیاریوں میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. اس ٹائم پر 7,500 جو کنٹینر ہے وہ آ کر پڑا ہوا ہے. سارے لوگوں کا مال خراب ہو گیا، پتہ نہیں کتنا یہ رینٹ آپ دے چکے ہیں. یہ حالت وہ کر دیں گے خان صاحب کہ وہ رینٹ دے دے کہ رینٹ ختم ہو جائیں گے، لوگ اپنے کنٹینر اٹھا کر لے جائیں گے. پولیس والے جو ہیں وہ ٹریننگ کر کر کے تھک چکے ہوں گے، پتہ نہیں کس ٹائم پر کال دیں گے. اور آف کورس آپ نے خان صاحب کو اتنا مضبوط کر دیا ہے، وہ اتنا زبردست سمجھ گئے ہیں کہ وہ جب آپ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے اور وہ شیر آیا شیر کب آئے گا انہوں نے یہاں روک لیا. وہ اتنے پوائنٹ پہ رک گئے کہ شیر اب کب آئے گا یہ تاریخ وہ دے ہی نہیں رہے، اور وہ منہ سے بھی نہیں بول رہے، وہ دل میں بھی نہیں بیان کر رہے تاکہ وہ رپورٹ پتہ نہ چل جائے.
تو چنانچہ اب آپ شیر کب آتا ہے، وہ کب کال دیتے ہیں، لیکن کال کا یہ اندازہ میں ضرور لگا سکتا ہوں، اور آپ کو انالیسس ہوگا کہ جتنے وہ انگیج ہو چکے ہیں کمیونٹی کے ساتھ اور ساری کمیونٹی کو اپنے ساتھ اپنا آئیڈیا وہ کنونس کر چکے ہیں، تو 90+ % آپ کر لیں، 95% لوگ جو ہیں جو ان کے نون لیگ کے بھی ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ان کے آئیڈیا کے ساتھ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بے غیرت نہ ہوں، ہم پوری دنیا کے سامنے کاسہ نہ اٹھائیں، ہم پوری دنیا کے سامنے ذلالت کی زندگی نہ گزاریں، اور ہمارے جو ہیں وہ نیب زدہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں۔ یہ آئیڈیا کلیئر ہو چکا ہے اور یہ آگے جا چکا ہے، اور یہ آئیڈیا لوگوں کے دلوں میں تیر ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ شیر کب آئے گا۔